میری کہانی کا عنوان ہے ڈرون حملہ۔ میری پریشانی یہ تھی کہ مجھے ہر طرف وہ دکھائی دیتے تھے، گھومتے ہوئے، دندناتے ہوئے۔ یہ میرا گھر تھا، میری راجدھانی، میری کائنات۔ اس کرۂ ارض کی طرح بھلا کس کی مجال تھی کہ میری مرضی کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو سکے، بلا اجازت ہر طرف گھومنا پھرنا شروع کر دے۔ مجھے ان کی شکل و صورت و حیت سے نفرت تھی۔ موٹے موٹے لال وجود۔ میں نے اپنے صفائی کرنے والے کو بلایا، شرفو ان کا صفایا کر دو۔ جی حضور، لیکن یہ مشکل کام ہے، آپ کو مجھے اس کی اضافی اجرت دینی پڑے گی۔ اجرت تو تم پہلے بھی لیتے ہو، لیکن ایکسٹرا کام کی اجرت ایکسٹرا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گی، لیکن ان کا صفایا ہونا چاہیے۔ شرفت سے اجرت طے کر کے مجھے گویا سکون آ گیا۔ اب میں چین کی نیند سوؤں گی، کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ دوسری صبح میں نے اٹھ کر دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں خوش ہو گئی۔ شرفو نے پیسے لے کر ان کا صفایا کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ پھر ویسے ہی دندنا رہے تھے، میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں نے پھر شرفو کو بلایا، شرفو یہ پھر آ گئے ہیں۔ جی حضور، میں نے تو مار دیا تھا، مگر کچھ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، وہ دوبارہ نکل آتے ہیں، لیکن اب اجرت دگنی ہوگی۔ شرفو میرے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا۔ ناچار مجھے اس کی بات مان کر اسے مزید پیسے دینے پڑے، اور اگلے ایک ہفتے وہ پھر دکھائی نہیں دیے۔ مگر ایک ہفتے کے بعد ان کی بڑی فوج میرے گھر میں گھوم رہی تھی۔ میں سمجھ گئی یہ شرفو کے بس کی بات نہیں۔ میں نے شرفو کے علاوہ کسی اور صفائی کرنے والے کی تلاش شروع کر دی جو مجھے ان سے نجات دلا سکے۔ شرفو کے شاگرد شریفے نے مجھے یقین دلایا، بی بی جی، میں آپ کا مسئلہ منٹوں میں حل کر دوں گا۔ میں نے شرفو کو ہٹا کر شریفے کو ملازمت دے دی، اس شرط پر کہ وہ ان کا مکمل خاتمہ کرے گا۔ شریفے کے مطالبات شرفو سے بھی زیادہ تھے، لیکن مجھے ہر حال میں ان سے نجات حاصل کرنی تھی، جنہوں نے میرے گھر میں میرے کچن پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ شریفے کو بھی ایڈوانس معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ اس کو صفائی کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ بھی لے دی گئیں۔ دوسرے دن میں نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کچن صاف ہو چکا تھا اور ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے شریفے کی نوکری پکی کر دی، مگر یہ سکون بھی چند ہفتوں کا تھا۔ چند دن گزرے کہ وہ ایک بڑے لشکر کی صورت میں دوبارہ موجود تھے۔ میں نے شریفے سے پوچھا، ابھی یہ کہاں سے آئے؟ شریفے نے کہا، ان میں سے کچھ حملے کے دوران چھپ جاتے ہیں، پھر یہ بچے دیتے ہیں اور یہ زیادہ تعداد میں باہر آ جاتے ہیں۔ پھر ان کا حل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے زیادہ پیسے دو، ان کے خلاف استعمال ہونے والی مزید اشیاء درکار ہیں تاکہ ان کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ میں نے شریفے کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ وہ پھر مجھے دکھائی دینا بند ہو گئے، مگر کچن کے چھپے خانوں میں موجود رہے، جہاں ان کے مزید ساتھی بھی شامل ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کام شرفو کے بس کا نہ تھا اور نہ شریفے کے بس کا ہے۔ اب یہ خاتمہ مجھے خود ہی کرنا ہے۔ میں نے تیزاب کی ایک بڑی بوتل منگوائی اور انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے کچن میں داخل ہو کر پہلے نظر آنے والے پر تیزاب ڈال دیا۔ وہ فوراً تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ میرا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب مجھے شریفے کی ضرورت نہ تھی۔ شریفہ کام پر آیا تو اس نے فرش پر پڑی اس کی لاش دیکھی تو میرے پاس آ کر احتجاج کرنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر یہ کیوں دکھائی دے رہے تھے؟ ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ان کو آہستہ آہستہ مارنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے اجرت دیتے رہتے اور صفائی کا سامان بھی، پھر ان کا ایک دن مکمل صفایا ہو جاتا، مگر اب آپ خود یہ کام کرنے لگے ہیں، ایک ایک پر حملہ۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے ان کے لیڈر کو مار دیا ہے۔ اب وہ زیادہ طاقت سے ابھریں گے اور آپ کے کچن پر قبضہ کر لیں گے۔ ابھی تو وہ صرف اس کچن کے کونوں میں دبکے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر باہر نکل کر وہ آپ کے گھر میں ہر طرف دکھائی دینے لگے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔
شریف مجھے ان کی طاقت سے ڈرا رہا تھا اور اب اس کی ڈیمانڈ بھی پہلے سے زیادہ تھی، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے اپنے پہلے ہی حملے میں ان کے سردار کو مار ڈالا تھا۔ کچن کے فرش پر موٹے پلے ہوئے کاکروچ کی لاش پڑی تھی اور کوئی بھی اس کا دعوے دار نہیں تھا۔